السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ ممتحنہ 28واں سپارہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، تم ہمارے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ تم اگر خاموشی سے ان سے دوستی کرو تب بھی ہمیں معلوم ہے، تم علی الاعلان ان سے دوستی کرو تب بھی ہمیں معلوم ہے، ہمارے بتانے کے بعد پھر بھی تم راستے نکالو، پھر بھی تم اسے دوستی کرنے کو غلط نہ جانو، اپنے آپ کو غلط نہ سمجھو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اگر یہ حرکت کرے گا تو پھر ہم اسے بے راہ گمراہ کر دیں گے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اللہ فرماتے ہیں، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، مجھے خوب سب کچھ معلوم ہے کہ تم میرے منع کرنے کے بعد بھی نرم گوشہ رکھتے ہو، پھر بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر تم پیغام محبت، پیغام دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو۔ تم چاہے وہ بند کمروں میں جہاں ہوا کا بھی گزر نہ ہو، وہاں بیٹھ کر کوئی چیز طے کرو، مشاورت کرو، رائے قائم کرو، فیصلے کرو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا أَخْفَيْتُمْ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو، تمہارے اندر کے جذبات کیا ہیں، اس لیے تمہارا رب تمہیں منع کرتا ہے اپنے اور میرے دشمنوں سے دوستیاں نہ گھڑو۔ قرآن اور حدیث میں اس کے نقصانات، یہ بے شمار نقصانات بتائے ہیں۔ یہاں تو صرف اتنی سی بات سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات میں کہ تمہیں رب منع کرتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ تم منع ہو جاؤ۔ تمہیں تمہارا رب نقصان بتاتا ہے، رب پر یقین کرو، نقصان کو سامنے رکھ کر اپنی جنت کا سفر طے کرو، نہ کہ اپنی جہنم کے سفر پر پڑ جاؤ۔ ماقبل میں بھی یہ مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو، صاحب اقتدار لوگوں کو، صاحب علم لوگوں کو، صاحب طاقت، قوت، حکومت، ہر ایک کو بتاویل مفرد، ایک کو بھی کہا ہے، جمع کو بھی کہا ہے، قوم کو بھی کہا ہے، ملک کو بھی کہا ہے، ملکوں کو بھی کہا ہے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم ہمارے اور اپنے دشمنوں سے دوستیاں نہ گھڑو۔ اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ان نقصانات کے ذیل میں انتہا یہ ہوگی کہ تمہارے پاس اعمال بھی باقی نہیں رہیں گے جیسے آج باقی نہیں رہے، تمہارے پاس اپنا کلچر بھی باقی نہیں رہے گا جیسے آج نہیں رہا، تمہارے پاس اپنی سوسائٹی میں اپنے امور کو جگہ دینے کی گنجائش نہیں رہے گی جیسے آج ہو گیا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارا مذہب فائدہ نہیں دے گا جیسے آج فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ ہے انتہا کہ مسلمان کے پاس فارمولے سارے لیکن صحت کہیں نہیں، برکت کے وظیفے سارے، برکت کہیں نہیں، اطاعت اور محبت کے جذبات، باتیں، تقریریں ساری،
لیکن نفرت کی آماج گاہ اور گڑھ بن کر رہ گیا۔ امانت دیانت کے فضائل بہت سارے، لیکن امانت دیانت ساری قوم چراغ لے کر ڈھونڈ رہی ہے، کہیں امانت دیانت نظر نہیں آ رہی۔ جب مل جاتی ہے تو وہ 200 سال پرانی کتابوں میں ملتی ہے، 100 سال کے اندر، 50 سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی زندگیوں میں امانت دیانت ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی۔ وضع قطع امانت دیانت رکھنے والوں کی باتیں، کلام، گفتگو، میٹنگ، سیٹنگ، فیصلے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، نماز پڑھتا ہوں، اتنے روزے، اتنے حج، یہ سب کچھ ہے، لیکن نتیجے کے طور پر ہم سب کے تجربات ہیں۔ کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا، آپ کو عجیب بات بتاؤں، جس سے میرا معاملہ خراب ہوا وہ نمازی ہے، جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی وہ داڑھی والا ہے، جس نے میرا کام خراب کیا وہ صف اول کا نمازی ہے، جس نے یہ فراڈ کیا اس کے چہرے پر اور ماتھے پر نماز کا نشان بھی ہے۔ گویا کہ المختصر یہ، ہم سب کے پاس ڈھیروں تجربات ہیں، امانت دیانت مل نہیں رہی۔ بھروسہ لغت سے نکال دیجئے، اعتماد لغت سے نکال دیجئے، احساس لغت سے کھرچ کے ہم سے پہلے والوں نے نکال دیا۔ تو ہمارے پاس تو لغت ہی ایسی آئی ہے، ہمارے پاس تو لغت ہی ایسی پہنچی ہے، اس میں اعتماد کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں بھروسے کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں دیانت کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں امانت کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں امانت کی جگہ خیانت ہے، اس میں بھروسے کی جگہ، اطمینان کی جگہ فراڈ ہے، جال سازی ہے، دھوکہ دہی ہے۔ تو ہمارے پاس تو لغت ہی وہ پہنچی ہے جس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو جب تک آدمی نہیں سمجھتا، جب تک مبتلا بھی نہیں ہوتا، جب ایک کہیں زخ لگ جاتی ہے، جب ایک کہیں زخم لگ جاتا ہے، جب کہیں کوئی ہول اور سوراخ ہو جاتا ہے، پھر آدمی بھی اسی کورم میں آ جاتا ہے۔ جب تک نہیں ہے تو خیال کرتے نہیں ایسا ہے نہیں۔ میرے بھائیو ایسا ہی ہے، ہمارا آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہوگا اس لیے رائے نہیں بنی، واسطہ پڑ جائے گا تو ابھی رائے بن جائے گی۔ رائے کے بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے، بس کوئی ایک معاملہ ہو جائے، کسی کا بھی پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ میں چند پوری قوم کے پاکستان بننے کے بعد سے آج تک چند سو لوگ ہیں، چند سو لوگ جو شروع سے انہیں کاروبار شروع کیے تھے اور آج تک دوسری تیسری نسل میں ساتھ ہے، چند سو لوگ ہیں۔ چند کروڑ لوگ ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ سارے مسلمان ہیں۔ ہر مسلمان سال 2 سال 6 سال 5 سال 10 سال کے اندر کہیں نہ کہیں دونوں میں سے ایک کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ بہت اچھے دوست، بہت اچھا تعلق، بہت اچھا رشتہ، بہت اچھی دوستیاں، لیکن چند سالوں میں کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اعتماد کی فضا زیادہ دیر اور دور تک چلتی نہیں ہے، جبکہ ہیں دونوں طرف مسلمان۔ اس چھوٹے سے مجمع میں بھی پتہ نہیں کتنے تجربات ہوں گے لوگوں کے، کتنے تجربات ہوں گے لوگوں کے۔ نہیں بھائی نہیں، اعتماد کا بہت کیا اعتماد اب نہیں، بہت کیا اعتماد اب ہمت نہیں ہوتی، بہت کیا نقصان اب ہمت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو اللہ نے فرمایا اس کے نقصانات بے پناہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ ماں قبل میں یہ چیز ذکر کی گئی، کچھ چیزیں ماں قبل کے مضمون سے متعلق، کچھ چیزیں آج کے مضمون سے متعلق۔ ماں قبل میں ایک بات ہی عرض کی گئی تھی، اللہ نے ہمیں منع کیا کہ میرے اور اپنے دشمنوں سے تم تعلق اور پیغام محبت اور دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ ہم نے بڑھایا، اور صرف بڑھایا ہی نہیں، کھینچنے کو تیار نہیں۔ عوام نے بھی یہی کیا، خواص نے بھی یہی کیا۔ موقع جس کو ملا اس نے کیا، جس کے پاس موقع نہیں ہے وہ نیک اور بزرگ اور اچھا آدمی ہے، اس لیے کہ اسے موقع نہیں ملا۔
خواص نے بھی کیا، عوام نے بھی. خواص نے تو وہ جانے ان کا کام، ہم تو عوام ہیں، عوامی لوگ. ہم نے کیسے کیا؟ ہم نے بھی ان کی مصنوعات کو سہارا دے کر ہم نے بھی پیغام محبت آگے بڑھا. یہ قصہ وقتی نہیں ہے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ غزہ، وہ فلسطین، وہ مسائل، وہ تکلیفیں آہستہ یہ دنیا ہے آہستہ آہستہ کم ہو گئی. اگلے ایک آدھ دو جمعے میں ہم بھی مضمون بدل لیں گے. ہم ہنگامی قوم ہیں، ہم انتظامی قوم نہیں ہیں. ہم کسی چیز کو اسے کنارے پہنچانے کے قائل ہی نہیں ہیں. ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے کریں، ایک طرف کریں. ہم نظریاتی لوگ نہیں ہیں، ہمارے سامنے اہداف نہیں ہیں، ہمارے سامنے کوئی منزل نہیں ہے. ہمارے سامنے ہنگامہ اور وقتی مسائل ہیں. بس یہ حل ہونے چاہیے، ابھی حل ہو جائے اللہ خیر صلی. اسی چیز نے ہمیں تباہ اور برباد کر دیا ہے. اسی چیز نے قوموں کو، خاندانوں کو، گھرانوں کو، افراد کو تباہ کر دیا. ہمارے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اتنا شور، اتنے ہنگامے کے بعد 3 4 5 6 8 10 جمعے، 10 20 50 احتجاجات، ہنگامے، مسائل، آوازوں کا اٹھنا، پھر کہا جی اپنی اپنی زندگی گزارو. ہدف کوئی نہیں ہے، اہداف کوئی نہیں ہے، مقاصد کوئی نہیں ہے، منزل کوئی نہیں ہے. ایسی صورت میں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. قرآن حکیم نے کہا ہمارے دشمنوں کے ساتھ، اللہ نے فرمایا ہمارے دشمنوں کے ساتھ، رسول نے کہا علیہ السلام نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ، صحابہ نے کہا ہمارے دشمنوں کے ساتھ، میوان والوں نے، متقین نے کہا ہمارے دشمنوں کے ساتھ. ہم نے کہا جی ہمیں اپنی دنیا چاہیے، مفاد چاہیے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں تو اپنے چند دن کی زندگی اچھے انداز پر گزارنی ہے. تو بھائی 5 درجات ہیں. سب سے پہلے آدمی کسی ایسے کو پیغام محبت بھیجتا ہے جس سے آدمی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کچھ مناسبت ہوتی ہے، پیغام محبت بھیج دیا. دوسرے نمبر پہ کسی ایسے کو، وہ نیوٹرل ہے، نہ محبت نہ نفرت، اسے پیغام محبت بھیج دیا. تیسرے نمبر پر کسی ایسے کو محبت کا پیغام بھیج دیا کہ جو نفرت رکھتا ہے. چوتھے ایسے آدمی کو پیغام محبت بھیج دیا چوتھے درجے میں جو ہمارے نزدیک ہمارا دشمن ہے، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں. 5ویں اور آخری نمبر پر جسے اللہ نے کہا دشمن ہے، ہم نے اسے پیغام محبت بھیج دیا. یعنی یہ پیک ہے، انتہا ہے، عروج ہے. اللہ نے کہا دشمن، ہم نے اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیا. جب اللہ نے نظر انداز، اے مسلمانوں کیا وجہ ہے کہ چیزیں ساری تمہارے پاس عزت والی اور نام عزت کہیں نہیں، وقار عزت کہیں نہیں؟ کیا وجہ؟ قرآن عزت والا تمہارے پاس ہے، کسی یہودی، نصرانی، مشرک، ملحد، منافق کے پاس نہیں ہے. سب سے زیادہ عزت والا نبی، سب سے زیادہ کامل، اکمل، اعلیٰ، عرفہ نبی تمہارے پاس. کیا وجہ ہے؟ اس کی تعلیمات کے بعد پھر بھی تم ذلیل ہو. حرمین تمہارے پاس، بیت اللہ تمہارے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس، صحابہ تمہارے پاس، انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس، ساری تعلیمات تمہارے پاس، سارے فارمولے تمہارے پاس، سارے وظائف تمہارے پاس، سارا قرآن، حدیث، اعمال، زندگی تمہارے پاس. کیا وجہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں وہ اتنے ذلیل نہیں؟ تمہارے پاس سب کچھ، تم اتنے ذلیل کیوں؟ تمہاری شناخت ذلت کیوں بن گئی؟ تمہارا نام ذلت کا نشان، اشتہار کیوں بن گیا؟ تمہارے نام کے بعد کسی گالی کی ضرورت نہیں، کیوں بن گیا؟ تمہاری حکومت کے بعد کسی تنقید کی ضرورت نہیں، کیوں بن گیا؟ کہا اس لیے کہ تم نے ہماری بغاوت کی. ہم نے کہا دشمن ہے، تم نے ہمیں نظر انداز کر دیا. لوگوں نے لوگوں کو، انسانوں نے انسانوں کو نظر انداز کیا. اے مسلمانوں سب کچھ کے باوجود تم نے خود خدا کو نظر انداز کر دیا. تم خود براہ راست خدا کے باغی ہو گئے. لوگ لوگوں کے باغی ہوتے ہیں، لوگ حکومتوں کے باغی ہوتے ہیں، انسان انسانوں کے باغی ہوتے ہیں، مخلوق مخلوق کی باغی ہوتی ہے. لیکن براہ راست خلاق علی الاطلاق، مالک الملک، قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تم کہتے ہو بیدک الخیر لیکن مانتے نہیں ہو بیدک الخیر. تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری حکومت لیکن تم مانتے نہیں ہو. کہ باقی لوگ کہتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں, وہ مجھے رب نہیں مانتے, میں ان پر وہ رحم نہیں کرتا. تم مجھے رب مانتے ہو لیکن عمل تمہارا ان سے بھی زیادہ گندا ہے. جب عملی زندگی کو سامنے رکھا جاتا ہے تو یہود و نصارہ سے بھی خطرناک تمہاری زندگی ہے, اس لیے کہ تم براہ راست یوں آ کے اپنے خدا سے مقابلہ کرتے ہو. میں کہتا ہوں نہیں, تم کہتے ہو ہاں. میں کہتا ہوں گناہ ہو, تم کہتے ہو گناہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں نقصان ہے, تم کہتے ہو نقصان نہیں ہے. تو عوام نے بھی یہی کیا, خواص نے بھی یہی کیا. دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ اسباب کیا ہیں. ما قبل میں بھی مختصر سی بات ہوئی تھی, وہ ہماری ذلت کے اسباب کیا ہیں. ہماری ذلت کے بہت سارے اسباب ہیں. ہماری ذلت کے اسباب یہ ہیں کہ من حیث القوم ہم عوامی سطح پر دین سے نابلد ہیں. عمومی طور سے تعداد کے اعتبار سے مسلمان سب سے زیادہ بحیثیت ایک مذہب اور ایک قوم کے, اور جہالت بھی اعلیٰ درجے کی. تھوڑے سے یہودی, تھوڑے سے نصرانی, تھوڑے سے مشرکین, تھوڑے سے منافقین, تھوڑے سے ملحد, تھوڑے سے صابی, تھوڑے سے جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں, وہ تھوڑے ہو کر بھی اپنے پورے مذہب کو جاننے کی کوشش کرتے. ہم سب ہو کر بھی ہم نے مسجد کے, مدرسے کے, ملا کے, مولوی کے, مفتی کے حوالے دین کر دیا ہے. تم جانتے ہو نا, بس کافی ہے. جب ضرورت پڑے گی ہم تم سے پوچھیں گے. ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قوم دین سے جاہل, اپنے مذہب سے جاہل ہے. عوامی بنیادوں پر اپنے مذہب سے جاہل ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے تنزل کی علامت ہے. جبکہ ہم باقی تمام اقوام عالم کو ڈھونڈیں, تلاش کریں, صحیح ہوں یا غلط ہوں, اس سب کے باوجود صحیح اور غلط کا ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے, ایشو کیا ہے کہ ہماری قوم جاہل ہے. وہ دین جاننا نہیں چاہتی, وہ دین سمجھنا ہی نہیں چاہتی. اور جو لوگ دین جانتے ہیں ان کے اندر نفرتیں بہت زیادہ. جو دین سمجھتے اور جانتے ہیں ان کے نزدیک نفرتیں بہت زیادہ. ایک بات تو یہ ہو گئی, ہمارے ہاں کا جو دیندار ہے وہ اتنا دیندار, اس حد تک دیندار ہے کہ وہ اگر اسے کوئی ہوائی سفر کرنا پڑے تو اسے ٹائمنگ پوچھنا پڑتا ہے کہ 17:40 کا مقصد کیا ہے. دیندار اتنا بڑا, لیکن 17, 24 اور 19 اور 22 کو اسے سمجھنا پڑتا ہے یہ کون سی گھڑی ہے جہاں پر 17 بجتے ہیں. اور جو دنیا دار ہے وہ اتنا بڑا دنیا دار ہے کہ آج تک نانا اور دادا بننے کے بعد بھی اسے غسل کے فرائض نہیں معلوم کہ وہ نانا آج اس وقت جمعے کی نماز میں بھی پاک ہے یا نہیں. وہ صرف شاور لینے کو پاکی سمجھتا ہے, وہ شاور لے لینے کو طہارت سمجھتا ہے, وہ شاور لے لینے کو وہ 14-15 بچوں میں سے کسی کا باپ, کسی کا نانا, کسی کا دادا بننے کے بعد کہا ہمیں نہیں معلوم کہ نہانے دھونے میں, غسل میں, طہارت میں بھی کوئی فرائض ہوتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ قرآن حکیم کی کوئی ایک صورت بھی ایسی نہ ہو, عین ممکن ہے کہ وہ مجمع میں کھڑے ہو کر آواز سے نہیں پڑھ سکتا, نماز پڑھتا ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی ایک صورت بھی, ایک کرائٹیریا پر جو دنیا دار ہے وہ ایسا دنیا دار کہ اتنا متنفر دین سے, جو دیندار ہے وہ ایسا دیندار کہ اس نے کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ کبھی ہوائی سفر ہو سکتا ہے, کبھی حج عمرے کے سفر ہو سکتے ہیں, وہاں پوچھنا پڑے گا ٹائمنگ کیا ہے, فلائٹ کب ہے. کہا کیا ہو گیا, کہا وہ فلائٹ تو اس وقت جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی. کہا کیوں, کہا اس لیے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ فلائٹ صرف اس لیے کہ دین اعلیٰ درجے کا. تیسری چیز اسباب تنزل میں سے, ہم نے کبھی بھی دینی اور دنیاوی تعلیمات کو اکٹھا نہیں ہونے دیا.
دینی تعلیمات والوں کی یہاں گنجائش نہیں دنیاوی تعلیمات کی، دنیاوی تعلیمات والوں کی یہاں گنجائش نہیں دینی تعلیمات کی۔ تو دینی اور دنیاوی تعلیمات کا امتزاج اکٹھا نہیں ہونے دیا، جبکہ پوری دنیا کے ہر بڑے چھوٹے کم زیادہ مذاہب کے ماننے والوں کا اسلوب یہ ہے، انداز یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ڈاکٹر ہے وہ اپنے مذہب کو بھی جانتا ہوگا، وہ جتنا بڑا پائلٹ ہے وہ اپنے مذہب کو بھی جانتا ہوگا، وہ جتنا بڑا ایڈوکیٹ ہے وہ اپنے مذہب کو بھی جانتا ہوگا۔ ہمارے ہاں اسٹیٹس اور معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیاوی آدمی کا کیا تعلق کہ وہ مسجد میں جائے اور نماز پڑھے، دنیاوی آدمی کا کیا تعلق کہ وہ ٹوپی پہنے، یہ تو دنیاوی آدمی ہے، دنیاوی آدمی کا کیا تعلق یہ قمیص شلوار پہنے، اتنے بڑے سرجن کا کیا تعلق یہ داڑھی رکھے، اتنے بڑے ڈاکٹر کا کیا تعلق ہے ٹوپی پہنے پگڑی پہنے۔ ہمارے بڑائی کا معیار اسلام کو چھوڑنا بن گیا، جبکہ کفر کیا بڑائی کا معیار اپنے مذہب کے ساتھ معلومات اور تعلیمات کو رکھنا ہے۔ ہم تو باقی قوموں کے بھی نہیں، ہم سیکھتے کیا ہیں؟ ہم کفر سیکھتے ہیں، فحاشی سیکھتے ہیں، بے حیائی سیکھتے ہیں، بے غیرتی سیکھتے ہیں، حرام کاریاں سیکھتے ہیں، حرام کام سیکھتے ہیں، حرام طریقے سیکھتے ہیں۔ ان کے پاس جو اچھائیاں وہ نہیں سیکھتے۔ بھائی اچھائی تو کہیں سے بھی مل گئے اسے لینی چاہیے، اچھائی کا تعلق تو کہیں سے بھی اسے لینا چاہیے۔ اچھائی کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ تعلق ہونا چاہیے، رشتہ داری ہونی چاہیے، اچھائی کہیں بھی ہو لے لے، اور برائی کہیں بھی ہو چھوڑ دے، انتہائی اپنی بغل میں برائی ہو چھوڑ دے۔ تو ہمارے ہاں جو کرائٹیریاز ہیں وہ بہت عقل سے اوپر کے ہیں، وہ معقولات نہیں ہیں۔ ہم جس زندگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات، وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے، وہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کے ذاتی اپنے گھر میں رکھیے، اپنے جیب میں رکھیے، یہ معیارات اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ نہیں قبول کر سکتے۔ یہ صرف آپ کے اپنے ذاتی چار دیواری کے حدود ہو سکتے ہیں، حدود اربع کے یہ اصول اور ضابطے پرنسپل ہو سکتے ہیں، یہ پوری دنیا اسے قبول نہیں کرتی۔ مسلمانوں کے ہاں صرف عمومی طور سے پاکستان، ہندوستان اس طرف نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جو بچہ بھی ڈاکٹر بنتا ہے وہ جب تک اپنی مادری زبان کو بھولتا چھوڑتا نہیں ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہی نہیں بنتا۔ یعنی ہمارے یہاں کرائٹیریا ہو گیا ہے، پوری دنیا میں کوئی قوم بھی یہ بھیانک غلطی نہیں کرتی کہ بچے کو مادری زبان بھلا دیں چھوڑوا دیں پھر ڈاکٹر انجینئر بنائیں۔ یہ تو چند احساس محرومی کے شکار ملک ہیں جنہوں نے ہوا بنا لیا ہے کہ بھئی اس آدمی، معیار یہ بن گیا ہے کہ اسے انگلش تو آتی نہیں ہے، انگریزی تو آتی نہیں ہے، یہ بول تو سکتا نہیں ہے، یہ سمجھ تو سکتا نہیں ہے۔ معیارات یہ بن گئے، ضروریات ہو سکتی ہیں، معیار نہیں ہے، معیارات نہیں ہے، ضروریات علیحدہ ہیں، معیارات علیحدہ ہیں، اسٹینڈرڈ علیحدہ ہے۔ ضرورت ہے کہ بھئی ہونی چاہیے، ضروریات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ سے کہا کہ عربی کے علاوہ اور زبانیں سیکھو، اس لیے کہ ہمیں جانا آنا بھی پڑتا ہے اور ارسال ترسیل بھی ہوتی ہے، ابلاغ تبلیغ بھی ہوتی ہے، آمد جامد بھی ہوتی ہے، اس لیے تم دیگر زبانیں بھی سیکھو۔ صحابہ کو پابند کیا کہ تم مہارت حاصل کرو۔ ہر ایک کو مہارت حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا ایک آدھ دو چار آدمی ہمارے پاس ماہر ہوں کہ ہم عربی کا ترجمہ یا عبرانی سریانی کا ترجمہ عربی میں کر کر بھیجتے ہوں، کوئی خطوط آتے ہوں تو پڑھ کر سناتے ہوں، ہمارے یہاں سے کوئی خطوط جائیں تو ہم ان کی زبانوں میں لکھ کر بھیجیں، انہیں سمجھ میں آئے اور یہ اشکال ختم ہو جائے کہ آپ عربی بولتے ہیں، ہم عبرانی بولتے ہیں، آپ عربی بولتے ہیں، ہم سریانی بولتے ہیں، آپ نے سریانی میں ہمیں جواب دیا ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ آپ کیا کہنا اور کرنا چاہتے ہیں۔ اس حد تک شریعت مطالعہ اجازت دی کہ بھئی ہم ابلاغ اور تبلیغ، لیکن اس حد تک تھوڑی کہ ہمیں اپنا مادری مذہب بھول جائے، ہمیں اپنی مادری زبان بھول جائے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ آج بچے کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ڈاکٹر ہوں، کل کے وہ پاکستانی ڈاکٹر نہیں رہیں گے، پاکستانی انجینئر نہیں رہیں گے۔
دوسری اور تیسری نسلوں میں کام خراب ہو جاتا ہے. شناخت باقی نہیں، 4 پیسے باقی ہیں، عہدے باقی ہیں. کسی مذہب میں بھی اس کی گنجائش نہیں کہ مادری زبان کو چھوڑ کر، ہمارے جب تک مادری زبان چھوڑتا نہیں ہے، اس کی تنقید نہیں کرتا، تنقیص نہیں کرتا، تقابل نہیں کرتا، اسے ڈیویلیو نہیں کہتا، اس وقت تک وہ اچھا معیاری شہری نہیں بنتا کسی بھی ملک میں جا کر. اسباب تنزل میں سے جو صاحب اقتدار، صاحب اختیار لوگ، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم سب حکمت کے راستوں کو تلاش کر لیتے ہیں. کبھی بھی اجتماعی بنیاد پر اکٹھے ہو کر آواز نہیں اٹھاتے. پاکستان بننے سے لے کر قیامت تک یہ قصہ چلتا رہے گا. پاکستان بننے سے لے کر قیامت تک کبھی بھی ہر صاحب اقتدار کہتا ہے میں اپنی عزت، میں اپنا وقار، میں اپنی حیثیت کیوں داؤ پر لگاؤں، میرا اس سے کیا لگے. کبھی بھی ہم نے ملکی مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا، قومی مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں، مذہبی مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا. کبھی بھی اجتماعی مسئلوں کو اپنے مسئلہ نہیں. ہمارے اندر یہ خمیر رچ اور بس گیا ہے، ہر بڑے ہر چھوٹے کے اندر، ہر چھوٹے بڑے کے اندر یہ رچ اور بس گیا ہے. یہ وہ اسباب تنزل ہیں جس کی وجہ سے اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم بتدریج روزانہ کی بنیادوں پر دور ہیں. اللہ نے منع کیا کہ تم دوستیاں نہ کرو، اس کے نقصانات بے شمار. ہم نے دوستیاں بھی گھڑی، ہم نے تعلقات بھی چند دن کی، تھوڑی سی راحت کے لیے، تھوڑے سے سکون کے لیے. کون سی عقل مندی ہے کہ وقتی جزوی فائدے، نفع، ترقی کے لیے آدمی آخرت جیسی چیز کو ضائع کر دے. اور یہ مسلمان کو سمجھانا پڑا ہے، کسی اور کو سمجھانا پڑے علیحدہ بات، یہ مسلمان کو سمجھانا پڑا ہے. میرے محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، سورہ بقرہ میں بھی تقریباً 27 سپاروں کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا، چیدہ 27-28 سپاروں کے اندر. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں قومیں ہیں، یہود و نصارہ ایک طرف، مسلمان ایک طرف، قیامت تک رہیں گی. اور اللہ نے ان کی بیماریوں کو اور برائیوں کو ذکر کیا کہ دیکھو بھائی یہ بیماریاں، برائیاں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. اگر یہ بیماریاں اور برائیاں تمہارے اندر آنے لگیں تو تمہارے سے بھی ہم اپنی مدد اور نصرت کو اٹھا لیں گے. وہ بیماریاں کیا ہیں جو قرآن نے بتائی قومی اعتبار سے؟ اب ہم قریب جنگ عظیم کے بعد سے لاکھوں یہودی مر گئے، لاکھوں دربدر ہو گئے. جو حیثیت، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تو اللہ اس کا مظہر ہر تھوڑے عرصے کے بعد دکھاتے ہیں. تو بھئی ہمیں اور آپ کو بھی آج اکتوبر، نومبر، دسمبر میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی دکھا دیا. ہر کچھ عرصے کے بعد، 10 20 50 سال، 100 سال کے بعد اللہ اپنی آیت کا مظہر دکھاتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب. اور پھر قرآن حکیم بتانے، سمجھانے، پڑھنے پڑھانے والے پھر ان ساری چیزوں کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ وہ کیا ہے، برائی کیا ہے، بیماری کیا ہے. وہ بیماریاں اور برائیاں جو مسلمانوں میں عدول کر گئی ہیں، سرایت کر گئی ہیں، مسلمانوں کے اندر حاضر ہو گئی ہیں، وہ بیماریاں یہ ہیں میرے بھائیوں. سب سے پہلی کہ یہود میں اللہ نے عجب رکھا ہے، عجب اور کبر رکھا ہے، وہ مسلمانوں میں عدول ہو گئی ہیں. اللہ نے فرمایا تم دوستیاں نہ کرو ورنہ دوستیوں کی وجہ سے تم بھی متکبر رہو گے، متکبر مرو گے، تم بھی عجب کے ساتھ زندگی گزارو گے. تو یہود میں اللہ نے عجب رکھا ہے. لا مثل لنا، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. عجب رکھا ہے ان کے اندر. وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ سازشی ذہن کے ساتھ رہیں گے. اللہ نے فرمائے یہ اس حیت کے لوگ جہاں بھی رہیں گے جو احسان کرے گا اپنے محسن کے منکر ہوں گے، اپنے محسن کے قاتل ہوں گے. جو جگہ دے گا، جو رکھے گا، جو تسلی دے گا، جو تھپکی دے گا، جو رحم کھائے گا، جو احسان کرے گا، یہ قرآن کہتا ہے اپنے محسن کے منکر ہو جائے گی. اپنے محسن کا انکار کر کوئی احسان نہیں کیا. یہ تاریخ قرآن کہتا ہے قیامت تک رہے گی.
بھئی یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ نے ہمارے آپ کے زمانے میں بھی دکھا دیا کہ محسن کا منکر ہوگا، محسن کا قاتل ہوگا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام کیا. اے اللہ انہوں نے رسولوں کو قتل اور ذبح کر دیا. وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللہم خالف بین کلمتہم، ہلا دے ان کی جڑوں کو. وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ جَمْعَهُمْ، جو اجتماعیت ہے اسے ریزہ ریزہ ریشہ ریشہ کر دے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ محبوب رب العالمین رحمت للعالمین، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، کہا یہ تو مسلمانوں کو ذبح کر دیں گے اور مسلمان کہیں باقی نہیں رہیں گے، کہیں ان کی شناخت اور علامت باقی نہیں رہے گی. تو کہا اپنے محسن کے قاتل ہیں، یہ اپنے محسن کے منکر ہیں. جہاں رہیں گے جن سے احسان طلب کریں گے انہیں ہی فارغ اور انہیں ہی بے دخل کرنے کی کوشش کریں. یہ تاریخ کا حصہ ہے، قرآن حکیم کی تاریخ ہے. کبھی بھی احسان کو قبول نہیں کریں گے، اور ہمیشہ عام انسانوں کے مقابلے میں آج بھی اور اس وقت سے کہا کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. یہ قرآن حکیم کی آیات کے تراجم ہیں بھائی، اردو میں بتا رہا ہوں. ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس لیے تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. اور اگر ہمارے کسی ایک آدمی کو زخ لگے گی تو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کریں گے، تب اس کا تبادلہ و برابری ہوگی. آج بھی یہی نعرہ ہے. اللہ نے وہ غلط نعرے کو ہمارے آپ کے سامنے غلط ثابت کر دیا. جنگی مہارتیں ساری دنیا کے اندر اربوں روپے تو خالی اس کی تشہیر میں لگتے ہیں. ہماری جنگی مہارت، ہماری حکمت عملی، ہمارا دفاعی نظام، ہمارا سسٹم، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا اسلحہ، ہمارا ایمونیشن، ہمارا دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے آپ کے زمانے میں یوں کر کے لا کے دکھا دی. کہاں گئی وہ حکمت عملی؟ جب بھی مسلمانوں نے جہاں بھی کسی موقع پر بھی دین کو سنبھالا ہے، اللہ نے ساری وہ نصرتیں اور وہ ساری مددیں سامنے کر دی. دو بنیادیں ہیں، بات سمیٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں. دو بنیادیں یہ ہیں کہ ہمیں مسجد اقصی سے پبلسٹی نہیں چاہیے، ہیکل سلیمانی سے چاہیے. ایک بات یہ ہے بنیادی مسئلہ. دو باتوں میں سے ہمیں مسجد اقصی سے تعارف نہیں چاہیے. مسجد اقصی کا تعارف ہمارا نہیں ہے، ہمارا تعارف ہیکل سلیمانی سے. اسے شہید کریں اور ہیکل سلیمانی بنا دیں. آج بنانے دیں، ساری دنیا کے اندر قصہ ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اقدام کرنے والی آواز ختم کر دیں، اقدام کرنے والا قدم ذبح کر دیں، اقدام کرنے والی طاقت اور قوت دبا دیں، اقدام کرنے والے بچے اور بچیاں نسل کشی صرف اس لیے. اقدام کرنے والی آواز نہ رہے. آج فلسطینی خاموش ہو جائیں، آج غزہ کے لوگ مسلمان خاموش ہو جائیں، آج ابھی قصہ ختم ہو جائے، ابھی فوری طور سے ختم ہو جائے کہ آواز بلند نہیں کرو. رہو، جو مرضی کرو، جیسے کہیں ایسے کرو، جو کہیں ایسے کرو، جس وقت کہیں ویسے کرو، آواز بلند نہیں کرو. ان اٹھنے والی اقدامی آواز کو، قلم کو، حرکت کو، تحریک کو، سر کو، علم کو، عمل کو، قوتوں کو، سب کو زیر کر دو. کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو جائے. لوگ رہیں وہاں پر یا نہ رہیں، ایسے ہی ہو. نہ رہنے کے بعد جیسے آواز نہیں آتی، ایسے ہی آنے کے ساتھ آواز نہیں آنی چاہیے. یہ دو مسئلے حل ہو جائیں، یہ دو مسئلے حل ہو جائیں، پوری کائنات کے مسئلے حل ہو جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہیکل سلیمانی ہو یا مسجد اقصی کی ابتدائی شروعات ہوں. ایک مثال دیتا ہوں، پھر شاید اللہ کرے اپنی چھوٹی سی کم علمی عملی کی بنیاد پر مثال ہے، اپنی سمجھ کے مطابق ہو سکتا آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو، لیکن کبھی کبھی نچلی سطح پر آ کر بات سمجھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ہمیں حرمین سے بے پناہ تعلق، محبت، مناسبت ہے. مسجد نبوی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حدود اربع سے جذباتیت
جذباتی ایک تعلق ہے. بیت اللہ سے دیکھ دیکھ کر آدمی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہزاروں لوگ جو چل نہیں سکتے وہ کناروں پہ بیٹھے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے. کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا صرف دیکھنے آیا ہوں. ایک جذباتی تعلق ہے. بدر سے ایک جذباتی تعلق ہے, احد سے جذباتی تعلق ہے, حنین سے جذباتی تعلق ہے. مسلمانوں کی جہاں جہاں جو جو چیزیں. تو کیا خیال ہے کہ جب ہمیں پاور مل جائے گی تو ہم حرمین پہ قبضہ کر لیں؟ وہی مناسبت ہے, ہر کسی کو کہیں سے بھی ہو سکتی. ہمیں ہندوستان کی بہت ساری جگہوں سے پاکستان بننے سے پہلے سے مناسبت ہے. تو کیا خیال ہے طاقت آتا ہی قتل و غارت کر کے ہندوستان پہ قبضہ کر لیں؟ ان کی بہت ساری چیزیں, ان کی یادیں, ان کے بڑوں کی چیزیں پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے, تو کیا خیال ہے ان کے پاس طاقت آتا ہی پاکستان کو تہس نہس کر دیں؟ تو بھئی آپ کے پاس طاقت آتا ہی آپ غزہ فلسطین کو تہس نہس کر دیں گے؟ یادیں ہونے سے قبضہ جائز تھوڑی ہو جاتا ہے. ایک عمومی فضا یہ ہے, ارے بھائی ان کا بھی تو حصہ ہے. ارے بھائی حصہ نہیں ہے, یادیں ہیں بس. ہماری بھی یادیں ہیں مکہ میں, پھر ہمیں بھی سارے پاکستان میں ساری دنیا میں اجازت دے دی جائے کہ مسلمانوں کی جہاں جہاں یادیں ہیں وہاں وہ قبضہ کر لیں, وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں. یادیں اپنی جگہ ہیں, حدود اپنی جگہ ہے, ریاست اپنی جگہ ہے, حکومتیں اپنی جگہ ہے. یادیں ہیں, جانے آنے سے کون منع کرتا ہے؟ جب تک حالات بہتر تھے تو ہندوستان سے لوگ مسلمان یہاں بھی آ رہے تھے, یہاں سے مسلمان وہاں بھی جا رہے تھے. جہاں جہاں مسلمانوں کی پرانی یادیں ہیں, جانے آنے سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن ان یادوں کو اپنا ہدف بنا لیں, ان یادوں کو اپنا مقصد اور اپنے رائٹس بنا لیں. یہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, لیکن وہ قانون کہاں ہے جو اجازت نہیں دیتا؟ تو یادوں کے ہو جانے سے کہ بھئی سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان لوگوں کا فلسطین سے آنا جانا گزر ہے. پھر تو ہر قوم اٹھے جس کے پاس زور اور طاقت ہو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہو. ہر 10 20 5 سال کے بعد کوئی نئی حکومت آ جائے جی ہمیں بھی مناسبت تھی عیسیٰ سے, ہمیں مناسبت تھی موسیٰ علیہ السلام سے, ہمیں مناسبت تھی ابراہیم علیہ السلام سے, ہمیں مناسبت تھی اسماعیل علیہ السلام سے, ہمیں مناسبت تھی آدم علیہ السلام سے. ہر مسلمان کو مناسبت ہے, لیکن حدود اربع ہیں. ان حدود کو سمجھنے پر, کیونکہ ہمارے آپ کا آواز اٹھانا اور ایک دوسرے کو سمجھانا بس یہ بہت بڑا ہدف ہے. ابھی تو ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھا پا رہے. ابھی مسلمانوں کی نہ جانے کیسی کیسی آرا جو قرآن حدیث کے خلاف ہے, ذہنی اختلاف کی بنیاد پر ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ نے کہا ہے, بس ایسے ہونا چاہیے جو آپ علیہ السلام سپرد کر گئے.